اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اکتوبر 1977 کی 7 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النور کی ابتدائی سے ہوتا ہے. پچھلے درس میں بھی یہی پہلی اور دوسری سورت ہمارے زیر نظر تھی. آج بھی بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے. بات تو بڑی آسان سی نظر آ رہی ہے کہ اس میں زانی مرد اور زانی عورت کی سزا کا ذکر ہے. زنا ایک ایسا شرعی عمل ہے کہ اس کے متعلق کچھ زیادہ تفصیل سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کم از کم ادھر ہمارے معاشرے میں تو ابھی تک یہ بہت ہی معیوب جرم گنا جاتا ہے، بہت بڑا عیب گنا جاتا ہے، قابل نفرت گنا جاتا ہے. اس لیے اس کے متعلق اتنی لمبی چوڑی تشریح کی ضرورت نہیں تھی. لیکن وہ مجھے وائٹ ہیڈ کا قول یاد آ جاتا ہے کہ اٹ ریکوائرز اے گریٹ مائنڈ ٹو پروب انٹو واٹ از آبویس. یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ میں گریٹ مائنڈ ہوں، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جو چیزیں بالبداہت نظر آئیں ان کی گہرائیوں میں جانے کے لیے بڑی ایک گہری نظر کی اور فکر کی ضرورت ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. سینکڑوں باتیں ہماری ایسی ہیں کہ جو ایسے نظر آتا ہے بالبداہت کے ساتھ یہ ٹھیک ہے، وہ ایسا ہے، اس کے اوپر کبھی ہم غور نہیں کرتے. قرآن کی عظمت اس میں بھی ہے کہ جو باتیں اس سے پہلے معاشرے کے اندر معیوب گنی جاتی تھیں اس نے ان کو بھی لیا ہے تو ان کی گہرائیوں میں گیا ہے. حالانکہ مسلمہ طور پہ وہ سب اسے معیوب مانتے تھے. بہت سی چیزیں عربوں میں ہی نہیں بلکہ سامی اقوام کے اندر معیوب گنی جاتی تھی، جرم قرار دیا جاتا تھا، اس میں زنا بھی تھا. لیکن قرآن کریم نے ان چیزوں کا بھی جہاں ذکر کیا ہے اپنے ہاں، اتنا ہی کہہ کے نہیں چھوڑ دیا کہ یہ بڑے معیوب فعل ہے اور یہ جرم ہے اور اس کی سزا دیجیے. جسے وہ کہتا ہے کہ ہم نے قانون کے ساتھ حکمت بھی بیان کی ہے، دوائی آف اٹ بھی بیان کیا ہے، بتایا یہ ہے کہ کیوں یہ ایسا ہے. تو یہ کیوں اس نے ان چیزوں کے لیے بھی کہا ہے کہ جو عام طور پہ اس زمانے کے معاشرے میں مسلمہ طور پر تسلیم کی جاتی تھی. تو اس سے نظر آیا نا کہ صرف ایک چیز کا یوں ہی مسلمہ طور پہ مان لینا جو ہے یہ کافی نہیں. اس کے لیے بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایسا کیوں مان رہے ہیں، اور یہی کیوں جب پتہ چلے تو پھر یہ ایمان کا درجہ حاصل کرتی ہے. ورنہ پہلے جتنی چیز ہوتی ہے وہ فیتھ ہوتا ہے، انگریزی میں جسے فیتھ کہتے ہیں. فیتھ میں ریزن نہیں ہوتا. وہی جب ریزن پہ مبنی ہو جاتی ہے بات، ایمان ہو جاتا ہے. تو قرآن اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ جسے تم ایمان کی حیثیت سے بھی مانو، اس کا ریزن جو ہے وہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اور ریزن پہ تمہیں مطمئن ہونا چاہیے. پھر وہ ایمان بنتا ہے، اور جب اس طرح سے وہ ایمان بنتا ہے تو پھر کبھی وہ زائل نہیں ہوتا. دنیا کی کوئی قوت اسے زائل نہیں کر سکتی. انہی میں یہ چیز زنا ہے، اور اتنا آبویس ہے یہ کہ اس کے لیے ضرورت ہی نہیں تھی لمبی چوڑی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پچھلے درس میں بھی تمہید ہی اس کی عرض کی تھی. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسے بھی تمہید ہی سمجھا جائے. جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، قرآن نے سر فہرست رکھا ہے اس جرم کو، اور اس میں جو زانی اور پہلے بلکہ زانیہ پہلے کہا ہے اور زانی کہا ہے، زانیہ عورت زانی مرد دونوں کا جرم ہے. ظاہر ہے کہ اس میں زنا بالجبر کا سوال نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو وہ عورت جو ہے وہ تو مجرم قرار ہی نہیں پا سکتی. جبر سے جو کام بھی ہو، قرآن کی روح سے بھی، عام قانون کی روح سے بھی، وہ جرم ہی نہیں کرا پا سکتی. لہذا یہاں جو عورت کو بھی ساتھ رکھا ہے، اور عورت کا تو پہلے ذکر کیا ہے، تو یہ اس زنا کا ذکر ہے جو دونوں کی رضامندی سے ہو، جبر کا پہلو اس کے اندر نہ ہو.
اب یہاں سے بات سوچنے کی شروع ہو گئی. قرآن کریم نے چند کی صرف جرائم ہے جن کی سزا خود تجویز کی ہے، باقی چیزوں کو معیوب قرار دیا ہے، سزا کو معاشرے پہ چھوڑ دیا ہے. اب اس میں بغاوت کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، اور آخر میں یہاں جو میں آؤں گا زنا کی سزا ہے، جسے سب سے پہلے اس نے لیا. کیا فرق ہے ان کے اندر؟ بغاوت، ڈاکہ، فساد، قتل، چوری، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ایک بالادست قوت والا دوسرے پر اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرتا ہے. قاتل دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس کی مرضی سے نہیں کرتا، چور چوری کرتا ہے تو اس کی رضامندی سے نہیں کرتا، بغاوت کرتا ہے باغی تو وہ مملکت کی یا حکومت کی رضامندی کے ساتھ نہیں کرتا. یعنی یہ وہ جرائم ہے کہ جس میں ایک شخص بالادست صاحب قوت دھاندلی کے زور پہ دوسرے کی مرضی کے خلاف کچھ کرتا ہے. زنا کے جس میں زنا بالجبر میں نے کہا ہے کہ اس کو ذہن سے نکال دیجئے، وہ اس میں شامل ہی نہیں. زنا میں یہ صورت نہیں ہوتی، اس میں دونوں کی مرضی شامل ہوتی. آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی نوعیت ان جرائم سے مختلف ہو گئی جن کا قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا یا جن کی حد مقرر کی ہے، سزا مقرر کی ہے. اس کی نوعیت ہی مختلف ہے. قرآن نے اسے شرح و بس سے بیان کیا ہے مختلف مقامات پر. آج بات سمجھ میں آتی ہے عزیزان من کہ قرآن کریم نے اس کو اس تصریحات اور وضاحتوں کے ساتھ کیوں بیان کیا، حالانکہ نظر بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جو چیز فریقین کی رضامندی سے ہو اس میں تو کوئی معیوب بات نظر نہیں آتی. جرم تو وہ ہے نا کہ ایک قوت والا اقتدار والا دھاندلی سے دوسرے کی مرضی کے خلاف اس پہ کچھ کرتے، تو یہاں تو وہ صورت نہیں ہے، یہاں تو رضامندی ہے. قرآن نے جو کہا تھا نا کہ انفس و آفاق میں ہماری نشانیاں بے نقاب ہوتی چلی جائیں گی اور ہر نشانی جو بے نقاب ہوگی وہ قرآن کی کسی نہ کسی ایک صداقت کی شہادت بنے گی. آج اس دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی تاریخ میں شاید پہلا دور ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ فریقین کی رضامندی سے جنسی اختلاط جرم ہی نہیں قرار دیا گیا. دلیل ہی یہ دی جاتی ہے کہ اس میں دونوں کی مرضی ہوتی ہے. جرم کیا؟ مغرب کا جو زندگی کا نظریہ ہے، اور بات ساری وہیں آ جاتی ہے جو میں ہر بار کہا کرتا ہوں کہ اصل چیز زندگی کا ایک نظریہ ہے جس کے تابع یہ سب چیزیں آتی. مغرب کا جو سیکولر نظریہ زندگی ہے اس کی روح سے انسان یہی طبعی جسم ہے، اس کا فزیکل لائف ہے، اس کی سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، سوسائٹی کے قوانین کے تابع زندگی بسر کرے، پرامن ان کی خلاف ورزی کرے تو وہ کوئی جرم. جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے تبھی قوانین کے تابع زندہ رہتا ہے، انہی کے تابع یہ مر جاتا ہے. یہ وہاں کا نظریہ زندگی. تو اس میں سوسائٹی کے قوانین ہی حرف آخر ہوتی. جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ قدیم سے قدیم تر دور میں بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ شکل کہیں جنسی اختلاط کی نہیں تھی کہ باہمی رضامندی کسی قسم کی بھی ہو اسے جائز تصور کر لیا جائے. وحشی قبائل میں بھی یہ بات نہیں. اب بھی دنیا کے اندر ایسے قبائل بستے ہیں جنہیں آج بھی وحشی قبائل کہا جاتا ہے، ابوریجنیز کہا جاتا ہے. آسٹریلیا کے، جنوبی امریکہ میں، افریقہ کے اندر بھی، ان میں بھی یہ بات نہیں ہے
کہ مرد اور عورت یا جوان لڑکا اور لڑکی باہمی رضامندی سے جس طرح جب کی چاہے اختلاط جنسی کر لے اور ان کے ہاں وہ اسے جرم نہ قرار دیا گیا ہو یا معیوب نہ سمجھا گیا ہو۔ میری عزیز بیٹیاں اور بہنیں، مجھے معاف رکھے، موضوع بڑا نازک سا ہے، لیکن قرآن میں یہ سامنے آیا ہے اور اہمیت کا تقاضا ہے کہ میں ذرا وضاحت سے بات بیان کروں۔ تاریخ انسانیت میں جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں، یہ پہلا زمانہ، پہلا دور ہے کہ دنیا کی مہذب ترین اقوام نے اپنے ہاں یہ چیز معاشرتی مسلمہ ہی نہیں، قانون بنا دیا کہ مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکی کی باہمی رضامندی سے اگر اختلاط جنسی ہوتا ہے تو نہ یہ قانون میں جرم ہے، نہ سوسائٹی میں معیوب ہے۔ پوری سوسائٹی نے تسلیم کر لیا اسے۔ تو بات اگر اتنی ہوتی، جرم وہی جرم ہے کہ جس میں دوسرے کی رضامندی شامل نہ ہو، جیسا میں نے پہلے کہا ہے، تو پھر تو یہ زنا جرم قرار ہی نہیں پا سکتا۔ یہی تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ ان کی باہمی رضامندی ہے۔ سوسائٹی بیچ میں کیسے آتی؟ سوسائٹی تو کمزور اور مقہور اور مظلوم جو ہے، جب وہ آواز دیتا ہے مدد کے لیے تو سوسائٹی اس کی مدد کے لیے آتی ہے۔ یہاں تو رضامندی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ ایک بات جو بالکل آبویس نظر آتی تھی، ذرا ہم نے کھڑے ہو کے سوچنا شروع کیا تو وہ کس قدر نازک اور پیچیدہ سے بن گئی۔ وہاں دلیل ہی کیا دی جاتی ہے۔ پہلے یہاں اتنی چیز انہوں نے کہی تھی کہ بھائی نکاح سے پہلے اگر یہ اختلاط ہو جائے اور اس کی روح سے حمل قرار پا جائے تو بہرحال اس لڑکے کو اس لڑکی سے اس کے بعد شادی کرنی پڑے گی، اور وہ اس لیے تاکہ وہ بچہ قانوناً اس کا بیٹا تسلیم کیا جائے۔ قانونی ضرورت تھی ایک، لیکن تھی ایک بات ضرور ان کے ہاں، اب وہ بھی انہوں نے ختم کر دی۔ وہاں صرف اب ایک ہی چیز باقی ہے کہ شادی شدہ عورت وہ اگر اس طرح سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ جنسی اختلاط کرے تو سوسائٹی کی طرف سے یہ بھی جرم نہیں ہے۔ اس عورت کا خامد ہرجانے کا دعویٰ کرے تو یہ جرم زنا کا نہیں، وہاں قانون کی روح سے وہ دعویٰ ایڈمٹ کیا جاتا، ہرجانے کا دعویٰ ایڈمٹ کیا جاتا ہے سول کورٹ میں۔ اور اگر وہ سمجھے کہ کوئی حرجی نہیں ہوا، یعنی وہ دعویٰ نہ کرے، تو سوسائٹی اسے یا حکومت اسے جرم نہیں تسلیم کرتی، تو کیا بالکل بے باکہ نہ ہو گئی نا یہ ساری چیز۔ اب ہم یہاں پہنچ گئے کہ سیکس جیسا جذبہ، جیسا میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ، یہ واقعہ ہمارے ہاں کے حکماء نے بھی یہی کہا ہے، آج کے سائیکالوجسٹ بھی یہ کہے ہیں، نوع جنون اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی شدت جب ہوتی ہے پاگل پن ہوتا ہے، اس میں عقل و فکر معروف ہوتی، اتنا شدید جذبہ ہو اور اس میں کوئی پابندی نہ رہے۔ دلیل یہ دی جائے کہ یہ ترازی مابین ہے، دونوں کی رضامندی سے ایک چیز ہو گئی، جرم کا ہے کیا ہوا؟ نظر بظاہر ہے نا جی کو لگتی ہوئی بات، ادھر بھی چل رہی ہے نا یہ راؤ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اس کو جرائم میں سر فہرست رکھ رہا ہے۔ دونوں کی رضامندی سے جو جنس، جس میں جو آگے وہ کہتا ہے پابندی وہ نہیں ہے، دونوں کی رضامندی صرف کرتا ہے، اسے جرم قرار دے رہا ہے، سنگین جرم قرار دے رہا ہے، سخت ترین سزا قرار دے رہا ہے۔ آج کی اس دلیل کے مطابق تو یہ چیز جرم قرار ہی نہیں پانی چاہیے، اور یہاں ہم آ گئے کہ قرآن کریم اقدار یا ویلیوز سے بات کرتا ہے،
کیونکہ وہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی صرف یہ طبی فزیکل زندگی نہیں ہے، کھاؤ پیو اور مر جاؤ، اس کی انسانیت کی بھی ایک زندگی ہے، اور اس کے لیے ویلیوز ہیں، کچھ انسان ویلیوز ہیں اور غیر متبدل ہیں، بدلی نہیں جا سکتی۔ بس یہ ہے فرق اسلام میں اور کفر میں۔ لیکن اگلی بات پھر آ گئی کہ اب کیا یہ ہم ویلیوز محض ایک عقیدے کی روح سے سوچ کے طور پہ مان لیں کہ کیونکہ قرآن نے اس کو ویلیو قرار دیا ہے اس لیے ہم وہ ویلیو مان لیں؟ تو یہ تو اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اس کی ویلیو بھی محض عقیدتاً منوانے کے لیے نہیں۔ ویلیو تو عزیزان من ویلیو بنے گی اس وقت جب آپ اس کی ویلیو کو تسلیم کریں، اور جن سے قاصد جو آپ کے پاس چھوٹا پیسہ ہوئے انہیں کو سنبھال کے تجھے رکھ دو، اس پیسے کو رکھتے ہو نا جس پیسے کی قیمت ہوتی ہے، ویلیو کا درجہ اور قیمت رکھتے ہیں اگر آپ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ویلیوز جو قرآن نے دی ہیں یہ ہمارے نزدیک قیمتی متاع کس طرح سے قرار پائے اور پھر ہمیں اطمینان ہو کہ واقعی یہ بڑی قیمتی چیز۔ یہ ہے وہ چیز جہاں قرآن جو ہے منفرد نظر آتی ہے قرآن کی تعلیم، کہ وہ ویلیوز دیتا ہے کہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، خدا کی متعین کردہ ہیں، وحی کے ذریعے دی ہوئی ہیں، اور ان کی اس طرح حکمت بیان کرتا ہے کہ اس کی ویلیو یا قیمت کو ہم تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیگل ٹینڈر جسے آپ کہتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ جو نوٹ ہوتا ہے 10 روپے 100 روپے، کیوں سنبھال کے آپ رکھتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ اس کی قیمت 100 روپے ہے۔ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قانون کے ساتھ حکمت ویلیو ساتھ اس کے بتائی، ان کو بتایا کہ یہ کیا نتیجہ اس کا ہے۔ قرآن کے ویلیوز کی طرف آنے سے بہتر آئیے اسی معاشرے کی طرف چلیں جس نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں راضی ہو جائیں تو پرانا محاورہ دیتا ہے، مرد اور عورت راضی ہو جائے، میاں بیوی نہیں، مرد اور عورت دونوں راضی ہو جائے، لڑکا لڑکی باہمی رضامندی ہو، تو اس کے بعد یہ جنسی اختلاط جرم نہیں، معیوب نہیں۔ اسی معاشرے کی طرف آئیے، وہ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ اس میں صورت نہیں کہ کیونکہ قرآن کریم نے اس موضوع کو اتنی اہمیت دی ہے، میں یہ جو ہمسر لٹریچر آتا ہے، تحقیقات آتی ہیں، میں ان کے اوپر نگاہ رکھتا ہوں، جہاں تک میسر آتی ہیں، تو جہاں کتابیں میسر نہیں آ رہی تو اس ملک کے اندر تو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ان کی تحقیقات کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے وہ جو ایک کتاب جس کا میں ذکر کیا کرتا ہوں، انون کی کتاب سیکس اینڈ کلچر، وہ ابھی تک ان کے ہاں بھی مستند سمجھی جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس شخص نے بڑی محنت کی اور بڑا احسان کیا ہے، ایک عمر اس شخص نے اس تحقیق کے اندر صرف کر دی۔ وہ دنیا میں قریباً 80 واشی قبائل کے اندر جا کے رہا، 80، اور وہاں جا کے اس نے ان کی پوری تاریخ کا مطالعہ کیا اس نقطۂ نگاہ سے کہ جنسی اختلاط کے اوپر جو پابندی کسی نے عائد کی ہے تو ان کی زندگی کس قسم کی تھی، اور جہاں یہ پابندیاں کھول دی گئی تھی وہاں زندگی کس قسم کی تھی۔ پھر اس نے 16 مہذب قوموں کا کیا مطالعہ کیا، ان کی تاریخ دیکھی گزشتہ 500 سال کی، وہاں دیکھا کہ انہوں نے یہ جو جنسی قیود اور حدود ہیں ان کے متعلق اگر اپنے ہاں کوئی تبدیلیاں کی تو ان کی تمدنی، ثقافتی، معاشرتی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑا۔ اب یہاں سے بات پتہ چلی
کہ یہ جنسی اختلاط محض ایک حصول لذت کا ایک حادثہ نہیں ہے، کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے کہ دو مرد اور عورت نے آپس میں ایک چیز کی رضامندی ظاہر کر لی اور اس کے بعد حصول لذت کے لیے ایک واقعہ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے ان افراد کے اوپر نہیں، پوری کی پوری قوم کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ بڑا میٹیریل اس نے اکٹھا کیا۔ آپ سوچیے کہ یہ 80 قبائل، 16 قومیں مہذب، ان کی تاریخ پوری کس نقطۂ نگاہ سے یہ چیز کہ کہاں کہاں انہوں نے ان قیود اور حدود کے اندر تبدیلیاں کی، ان کی رسیوں کو ڈھیلا کیا، کھولا، اور کس طرح سے ان کے ہاں کی یہ تمدنی ثقافتی زندگی جو ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑا۔ وہ اپنی کتاب کے مقدمے کے پہلے فقرے میں یہ لکھا، آغاز کتاب کا اس فقرے سے ہوتا ہے کہ دنیا کی مہذب اقوام ہوں یا غیر مہذب قبائل، سب کے ہاں جنسی مواقع اور قوم کی تمدنی حالت میں بڑا گہرا تعلق۔ پہلا فقرہ ہے اس کتاب کے دیباچے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس مسئلہ پر تفصیلی تحقیق کی جائے۔ میری اس تحقیق کا ماحصل اور اس سے مستنبط نتائج اس کتاب میں پیش کیے گئے۔ یہاں سے وہ بات شروع کر، پھر اس کے بعد دیباچے میں ہی ذرا آگے چل کے لکھتا ہے کہ اپنی تحقیقات کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ انسانوں کا کوئی گروہ ہو، اس کی تمدنی سطح کا انحصار دو چیزوں پہ، ایک ان لوگوں کا نظام زندگی اور دوسرے وہ توانائی جو ان حدود و قیود کی بنا پر حاصل ہوتی ہے جو اس گروہ نے جنسی تعلقات پر عائد کر رکھی، یعنی قوموں کی تمدنی سطح کا انحصار اس چیز سے۔ قدر کا ترجمہ اگر آپ قیمت کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی قیمت اس میں نظر آ رہی ہے، قوم کی تمدنی سطح کا دار و مدار۔ ساتھ کے ساتھ سوچتے جائیے کہ قرآن کریم نے جو اس کو اس قدر اہمیت دی ہے تو یہ مرد اور عورت کا انفرادی فعل نہیں تھا جس کے خلاف اس نے یہ کچھ کہا ہے۔ آج یہ قومیں جن کے ہاں یہ قیود اور حدود اٹھ گئی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ قوموں کی تمدنی سطح کا انحصار اس پہ ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کوئی گروہ کیسے ہی جغرافیائی ماحول میں رہتا ہو، اس کی تمدنی سطح کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے ماضی اور حال میں جنسی تعلقات کے لیے کس قسم کے ضوابط مرتب کر رکھے۔ جی، اور آگے چل کے وہ لکھتا ہے یہ ضوابط کی اس نے مختلف کیٹیگریز بتائی ہیں، اس میں انہی کے تابع وہ قوموں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرتا ہے، انہی گروہوں کی پھر تاریخ سے بتاتا ہے کہ ان کی تمدنی سطح کتنی گری، کتنی اونچی ہوئی، وہ نقشے بنا بنا کے اس میں ظاہر کرتا ہے اور بتاتا یہ ہے کہ اگر کسی قوم کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کسی وقت اس کی تمدنی سطح بلند ہو گئی تھی یا نیچے گر گئی تھی تو تحقیق سے معلوم ہوگا کہ اس قوم نے اپنے جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کی تھی جس کا نتیجہ اس کی تمدنی سطح کی بلندی یا پستی تھی۔ عزیزان مان، یہ کام ہمارے کرنے کے جب ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہوئی تھی مغرب کی کہ یہ ایک طبعی فعل ہے، فزیکل ایکشن ہے، قول ان کے فطرت کا تقاضا ہے، اس تقاضے کی تسکین کے لیے صرف ترازی مابین کی ضرورت ہے، فریقین کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کا کوئی مضر اثر نہیں پڑتا۔ جب پوری مہذب دنیا، مہذب کوٹڈ میں کہوں گا، اس نے بھی تو یہی کہا کہ وہ تو پھر مہذب رہتی نہیں۔ پوری آج کی دنیا جسے ہم مہذب دنیا کہتے ہیں، ہم تو ان کے نقال ہیں نا،
جب وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ یہ اگر فریقین کی رضامندی ہو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا قوم کو، اس قوم کے محققین اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ آج اگر دیکھنا ہو کہ یہ وہی برطانیہ کی جس کی مملکت کے سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ دوسری تیسری بھی نہیں، چوتھی پانچویں چھٹی درجے کے اوپر قوموں کی سطح میں آ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے اس میں دیکھو یہ کہ انہوں نے اپنے جنسی اختلاط کے معاملے میں کیا کیا تبدیلیاں کی تھی، اور آگے چل کے وہ لکھتا ہے کہ جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کے اثرات 3 پشتوں کے بعد یعنی قریباً 100 سال کے بعد نمودار ہوتے ہیں۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم نے جو اس کو اہمیت اتنی دی ہے تو وہ کیوں اہمیت دی؟ نظر بظاہر تو ہمارے ہاں اس دلیل کا جواب نظر نہیں آتا کہ بھئی ایک گرونا بالغ لڑکا ہے، گرونا بالغ لڑکی باہمی رضامندی سے اس پہ آ جاتے ہیں تو سوسائٹی کے چاچا لگ دی ابھی خام خانہ، یہ کیوں دخل دے اس میں؟ دلیل دیکھا آپ نے؟ بظاہر وزنی لیکن در حقیقت کتنی فریب انگیز ہے۔ فریب انگیز اس لیے کہ بات تو یہ ہے جو کچھ یہ مفکر کہہ رہے ہیں، محقق کہہ رہے ہیں، یہ عنوان کہہ رہا ہے، سوسائٹی کو اس لیے دخل دینے کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی تباہ ہو جائے گی۔ قرآن نے اس لیے اس مسئلے کو، جنسی اختلاط کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی ہے۔ جن اولوالعزم ہستیوں کا انہوں نے ذکر کیا جنہیں انبیاء اکرام کہتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی میں 2 ہستیاں ہیں، ایک تو نبی ہے اور ایک ایسی خاتون ہے کہ جسے بڑے ہی احترام کے الفاظ میں قرآن میں یاد کیا ہے۔ مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کی عظمت کردار میں ایک ہی تو واقعہ ہے کہ انہوں نے رضامندی نہیں، اتنی مجبوری دوسری طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس مجبوری کا نقشہ جس طرح قرآن نے کھینچا ہے، کیا کہنے قرآن اس واقعہ میں، دوسری طرف سے اس قدر وہ کھینچ رہی ہے، جبر کر رہی ہے، اور یہ اس کے باوجود اپنا کپڑا چھڑا کے، دامن چھڑا کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ جو حفاظت عصمت ہے حضرت یوسف علیہ السلام، ایک ہی صورت ہے قرآن کریم کی جس میں مسلسل داستان بیان ہوئی ہے کسی کی، اور وہ داستان بیان ہوئی ہے اس کی جس کا نقطۂ ماسکہ حفاظت عصمت ہے۔ اس میں یوسف کی رعنائیاں اس میں ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام۔ انبیاء کے لیے قرآن نے اصطفاء کا لفظ استعمال کیا ہے، چن لینا، برگزیدہ بنا دینا، جہاں سے مصطفیٰ کا لفظ ہے اصطفاء۔ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام نبی تو نہیں ہے، لیکن ان کے لیے اصطفاء کا لفظ آیا ہے، اور ہر بار کہا یہ ہے کہ اس لیے کہ انہوں اس نے اپنی عصمت کی حفاظت۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کی نے اسے اتنی اہمیت دی ہے، اور آج میں نے کہا کہ جو کام ہمارے کرنے کا تھا دنیا کو یہ بتانے کا کہ یہ صرف ایک مرد اور عورت یا لڑکے اور لڑکی کا انفرادی فعل نہیں ہے کہ اس کے پیمانے سے آپ ماپے کہ کوئی چیز ایسی بری تو نہیں ہوئی، معیوب تو نہیں ہوئی، پوری قوم کے مستقبل کا دار و مدار ہے اس کے اوپر کہ آپ وہ ضوابط کون سے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سمجھ آئے گی یہ بات کہ قرآن نے اتنی شدت سے یہ ضوابط کیوں مقرر کیے۔ یہی عنوان کی تحقیق میں ایک چیز اور قابل ہے، وہ مذہب کے نقطۂ نگاہ سے تو تحقیق کر نہیں رہا، اس لیے وہ نکاح کا لفظ تو نہیں لاتا، لیکن جو لفظ لاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس تحقیق کے لیے وہ اس نکاح سے کہیں زیادہ وسیع المانی ہے۔ وہ کہتا ہے جنسی اختلاط کے مواقع، اپرچونٹیز، مواقع کم کیے جائیں۔ اب مواقع جو ہیں
ان کے لیے ہی اگر سوسائٹی اس قسم کے اپنے ہاں قانون بناتی چلی جائے کہ زیادہ سے زیادہ مواقع ملتے چلے جائیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ مغرب نے ایسا کیا کہ کوئی پابندی ہی عائد نہیں کی، لیکن پابندی بھی ایسی عائد کر دی جائے کہ جس میں مواقع زیادہ ہوں، تو وہ یہ شخص کہتا ہے کہ آپ مذہبی نقطۂ نگاہ سے تو اسے کہہ لیں گے یا قانونی نقطۂ نگاہ سے تو کہہ لیں گے کہ موجود نہیں ہے، لیکن مواقع جہاں زیادہ یہ ہوتے چلے جائیں گے اس کا بھی وہی اثر پڑے گا جیسا ان حدود کے اندر آپ ڈھیل دیتے ہیں، اور یہ چیز اور آگے لے گئی۔ اس نے لکھا ہے کہ حدود اور پابندیوں کے ساتھ کم از کم مواقع کی شکل وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں مونوگیمی یا وحدت زوج کا قانون ہے، ایک بیوی ایک۔ اور آج تو شاید یہ بات بڑی تعجب انگیز سی ہو جو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا اصول ایک بیوی اور ایک میاں، وحدت زوج۔ وہ تو اس ازدواجی زندگی میں جب کوئی صورت بھی نباہ کی نہ رہے کسی طرح، یہ تو موضوع دوسرا آ جائے گا، آگے آئیں گی یہ باتیں تو میں عرض کروں گا، کوئی شکل اگر نہ رہے نباہ کی تو اس کے لیے بھی یہ کہتا ہے یہ کہ پھر تو یہ صورت ہے کہ یہ جو نکاح کا معاہدہ آپ نے کیا ہے اس کو فسخ کر دیجئے، جسے طلاق کہا جاتا ہے۔ پہلا نکاح توڑیے، اس کے بعد دوسری شادی کیجیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا۔ قرآن کو ماننے والی قوم جس نے اتنا زور دیا کم از کم مواقع کو وہ ریڈیوس کر کے مواقع کو منیمم سطح پہ لے آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو 4 بیویوں تک کا قانون بنا لیا، کچھ کم وسعت نہیں ہے مواقع۔ پھر ان میں یہ چیز کہ مرد کو ہر وقت اختیار حاصل ہے کہ ایک بیوی کو وہ طلاق دے، اس کی جگہ دوسری بیوی لے آئے۔ بریفو ایک اور مفکر ہے ان کے ہاں کا، ان کے ہاں کے جو بڑے زیادہ چمکدار سی فکر کے لوگ ہیں میں ان کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ یہ بریفو بھی بہت اونچا گیا ہوا ہے، کتاب تو اس کی دی میکنگ آف ہیومینٹی کی وجہ سے شہرت ہے۔ اس نے ایک اور کتاب لکھی ہے دا مدر، ضخیم کتاب، ابتدائی یوم سے آج تک عورت کی تاریخ ہے اس کے اندر۔ وہ بھی ان مواقع کے متعلق بحث کرتا ہوا کہتا ہے کہ میں کسی کے مذہب پہ نہیں حملہ کر رہا یا اعتراض کر رہا، میرا یہ میدان نہیں، لیکن کہنے لگا کہ آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ مواقع کس طرح زیادہ کیے جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ وہ تحقیق کرتے، ساری دنیا میں تحقیق کی ہے، یہ لوگ کرتے ہی ہیں، وقف کر دیتے ہیں اپنے آپ کو ایک چیز کی تحقیق کے لیے۔ وہ تو ایک کیڑے کی تحقیق کے لیے زندگی وقف کر دیتے ہیں، ایک پتے کی تحقیق کے لیے زندگی وقف کر دیتے ہیں، تو یہ تو مسائل ہی بہت اہم ہے۔ اس نے کہا کہ اس دوران تحقیق ایک کرد کو میں نے دیکھا، یہ جو یہاں شام وغیرہ کے علاقے میں بیٹھتے ہیں، ایک کرد کو میں نے دیکھا، اس نے بتایا کہ صاحب میرے تو ساری زندگی میں ایک ہی بیوی میں نے رکھی، یہ الگ بات ہے کہ موجودہ بیوی 40ویں ہے، ہاں، اور بالکل شرم درست۔ ایک بیوی کو طلاق دیجیے، دوسری لے آئیے، ایک وقت میں تو ایک ہی بیوی رہی۔ اس نے کہا جی میں تو اس میں بھی نہیں آیا کہ میں ایک وقت میں 4 بیویاں کرتا ہوں، 4 تو بیوی۔ تبدیلی کے لیے بھی کیلنڈر تک کے لیے 1 سال کی انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ دسمبر والا آخری پرچہ پھاڑے تو پھر اگلا کیلنڈر آئے، جب جی جائے پھاڑ کے دوسرا کیلنڈر لے آئے، جب جی چاہے طلاق دیجیے دوسری لے آئیے۔ چلو جی بیویوں تک کا قصہ ہوا۔ لانڈیاں لا تعداد بلا نکاح، پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا، دقیانوسی زمانہ، قدامت پرستی کی بات نہیں، اس دور میں لیٹسٹ آپ کی جو تفسیر ہے قرآن کریم کی، اور جو بہت ماڈرن انداز کے جو مفکر ہمارے یہاں،
مودودی صاحب کی تفسیر کے اندر جنگ میں گرفتار شدہ عورتیں، جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اگر ان کا فدیہ نہ ہو یا تبدیلی نہ ہو تو انہیں حکومت سپاہیوں میں تقسیم کر سکتی ہے، تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ معاف رکھیں میری بیٹیاں یہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ وہ سپاہی اس کے بعد جب جی چاہے اسے کسی دوست کی طرف بھی منتقل کر سکتا ہے، تو اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو تو شاید یاد نہ رہا ہو، مجھے یاد رکھنا پڑتا ہے۔ 1973 میں یہاں ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں مولانا نعمت اللہ صاحب جمیعت العلماء اسلام کے ایک رکن، آئین میں یہ چیز تھی کہ غلامی منسوخ کی جاتی ہے، یہ آئین میں آپ کے ہاں یہ رکھی گئی بات۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ دھاندلی تو تم کر رہے ہو آئین کے اندر کہ منسوخ کر رہے ہو اس چیز کو، لیکن کم از کم ایک لونڈی کی اجازت کی تو ضرور ہونی چاہیے۔ 1973 شاید میرے ہاں وہ ہوئی، آپ نے کہیں سے وہ پروسیڈنگ لیجئے گا، کیونکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ سب غلط ہے۔ جی ہاں، مولانا نعمت اللہ صاحب مجلس دستور ساز کے 1973 کے سپرنگ سیزن میں، موسم بہار کے سیشن میں، جمیعت العلماء اسلام کے رکن اسمبلی مولانا نعمت اللہ صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ غلامی کو منسوخ کرنا خلاف اسلام ہے۔ جو شخص ایک سے زیادہ بیویوں کی استطاعت نہ رکھتا ہو، ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ کم از کم ایک لونڈی رکھ سکے، انتظام کیا جائے۔ ڈیپو کھولے جانتے پرچیاں ونڈیاں ہوئی ہیں۔ پاکستان ٹائمز 1 مارچ 1973 میں یہ پروسیڈنگ شائع ہوئی۔ آج 1973 میں جمیعت العلماء کے اسمبلی کی فلور پہ یہ کہتے ہیں، ساری دنیا کے اندر نشر ہوتی ہے نا یہ، وہ کہتے ہیں خلاف اسلام، لیکن اگر آپ تل ہی گئے ہیں اس طرح خلاف اسلام آئین پاس کرنے پہ تو کم از کم اتنا تو انتظام۔ عزیزان من، یہ ہنسی نہیں ہے، یہ خون کے آنسوؤں کا رونا ہے۔ باہر کی دنیا کوئی مولی نعمت اللہ یا یہاں کی اسمبلی نہیں کہے، باہر کی دنیا آپ کی قوم کے متعلق کیا کہے گی، آپ کے اسلام کے متعلق کیا کہے گی۔ دنیا کے بدترین ممالک نے بھی غلامیوں کو منسوخ کیا۔ امریکہ کے اندر جنگ ہوتی رہی اس کے اوپر، اتنی لمبی جنگ ہوئی وہاں سلیوری کو ایبالش کرنے کے مطابق۔ آپ کے ہاں اسلامی مملکت جس کا مذہب اسلام، جس میں کوئی چیز کتاب و سنت کے خلاف نہیں، اس کی اسمبلی میں ایک، بہرحال ان کو تو دین کا ایک مستند عالم قرار دیا گیا ہے بھی وہ مولانا، وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ انور نے کہا یہ ہے کہ مواقع کم از کم رکھنے چاہیے اس کے۔ قرآن نے جو کہا تھا وہ مواقع کم از کم، ہمارے یہاں اس چیز کو تو رکھا اور اس قسم کے قانون شریعت بنائے کہ زیادہ سے زیادہ مواقع اس کے اندر آئے۔ جو قوم 1000 سال سے عزیزان مان اس ایس ایشو پہ، جنسی اختلاط کے مسئلے پہ یہ اپنی روش رکھتی چلی آ رہی ہو، یہ جتنی چیزیں میں نے گنائی ہیں ان کو تو نہ قانون میں جرم قرار دیا گیا، نہ معاشرے نے اس کو معیوب سمجھا۔ آج بھی آپ کے یہاں بڑے فخر سے تاریخ کے اندر یہ آ رہی ہیں کہ فلاں کے مال سرا کے اندر اتنی لونڈیاں تھیں، یہ جو ہمارے ہاں بڑے بڑے ہارون رشید جیسے خلیفے کا نام لیتے ہیں، ذہن میں آتا ہے کہ صاحب اسلام کے بہت بڑے درخشندہ صندوق ہے، 3-3 ہزار تھی ایک ایک کے۔ آج بھی میں نام نہیں لینا چاہتا ان ممالک کا جن کے ہاں یہ چیزیں موجود ہیں۔ 1000 برس سے جو قوم اس طرح بسر کر رہی ہے اور اس کو معیوب نہ سمجھے، وہ فخر کے ساتھ یہ بیان کیا جائے ان چیزوں کو۔ اور فخر بھی اتنا تھا کہ یہ عباسی خلفاء، میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 تھے،
جو آزاد ماؤں کے بیٹے تھے، یہ باقی سب لونڈیوں کے بیٹے تھے، انون کی بات سن لی. اس نے کہا تھا نا کہ 100 سال کے بعد اس کے اثر ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں، اور 1000 سال میں تو پھر آپ دیکھیے کہ کیومولیٹو افیکٹ جو ہے بحیث مجموعی پھر کیا اثر پڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو قوم اپنے ہاں جنسی اختلاط کے مواقع میں اتنی وسعت پیدا کر لے اور پھر اس پہ اطمینان خاطر سے کار بند رہے، اس کا ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس قوم میں علم و بصیرت کی قوت تو ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتی. وہ واقعات کے اسباب و علل کازز کے متعلق کبھی تحقیق نہیں کرتی، جو کچھ ہوتا ہے اسے اسی طرح تسلیم کرتی چلی جاتی ہے. غیر مسلم محقق یہ لکھ رہا ہے اپنی فکر کی تحقیق کا نتیجہ زندگی سے متعلق تمام معاملات کے بارے میں ان کی بندھی بندھائی رائے ہوتی ہے، جس کے مطابق وہ چلتے جاتے ہیں اور اس میں کبھی تبدیلی کرنے کی نہیں ہوتی. آپ اسباب زوال امت کے لیے کمیٹیاں بٹھاتے ہیں، کمیشن بٹھاتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. اسباب کو چھوڑ دیجئے، اس غیر مسلم مفکر سے پوچھئے، وہ ایک ہی سبب بتا رہا ہے. جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو دیکھتے چلے جائیے اور پھر منطبق کرتے چلے جائیے آپ پوری مسلمان قوم کے اوپر 1000 سال کی تاریخ میں. اس آئینے میں یہی چہرہ نظر آتا ہے نا آپ نے. زندگی کے متعلق تمام معاملات کے بارے میں ان کی بندھی بدائی رائے ہوتی ہے، جس کے مطابق وہ چلتے جاتے ہیں. وہ ہر غیر معمولی واقعہ کو جو ان کی سمجھ میں نہ آئے کسی عجیب و غریب قوت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. فکر کی قوت نہیں رہتی. اس قوت کا مظہر کبھی پتھروں کو سمجھا جاتا ہے، کبھی درختوں کو، کبھی ایسے حیوانات کو جو انہیں مہیر عقول نظر آئے، کبھی دیگر ایسی اشیاء کو جن کی ماہیت ان کی سمجھ میں نہ آئے. جس شخص کی پیدائش یا زندگی میں انہیں کوئی غیر معمولی بات نظر آئے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس قوت کا مالک ہے، حتیٰ کہ اس کی موت کے بعد بھی اسے اس قوت کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور مقبروں کے اوپر اور خانقاہوں کے اوپر جا کے سجدے کیے جاتے ہیں. غیر مسلم محقق لکھ رہا ہے. اس کے بعد اس نے اپنی کتاب کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا ہے تعویذ، ورد، وظائف، گنڈے، یہ سب چیزیں وہ کہتا ہے اس قوم کے اندر ہوتی. نظر نہاد عرض چلے آتے ہیں. زمانے کا امتداد یعنی گزر جانا زمانے کا، ٹائم کا پیسج ان پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا. اس معاشرہ میں انسان پیدا ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور جب ان کی لاشوں کو تہ خاک دبا دیا جاتا ہے تو نسین منسیہ ہو جاتے ہیں. یہ انسان نہیں ہوتے، حیوان ہوتے. آپ نے دیکھا عزیزان من کہ یہ جنسی مسئلہ انفرادی مسئلہ نہیں. ایک جوڑا باہمی راضی ہو جائے تو پھر اس پہ نہ معیوب گنا جائے، نہ قانون کی دست اندازی اس کے اندر ہو. یہ تو بڑا گہرا قومی نہیں انسانیت کا مسئلہ ہے یہ. اور اب اس کی روشنی میں آپ پھر اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ قرآن کریم نے اس کے اوپر کسے اتنی اہمیت کیوں دی. لیکن قرآن کا تو انداز ہی اپنا ہے منفرد. وہ جو محاورے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چور کو نہیں چور کی ماں کو مارتا ہے کہ چور پیدا ہی نہ ہو. وہ معاشرے میں اس قسم کی انسانیت سوز جو ایک روش ہے اس کو روکنے کے لیے وہ یہی نہیں کرتا کہ وہ ایک دم قانون نافذ کر دیا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو بحث مار دو، اس کو درے لگا دو، اس کو یہ چیزیں. ہماری نگاہ تو اسی پہ جاتی ہے نا کہ قرآن نے یہ کہہ دیا. ابھی میں بتاؤں گا نا کہ زانیوں تو زانی فضل دو کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. زانی مرد یا زانی عورت کو 100 درے یا کوڑے یا یہ لگاؤ، بس اتنا ہی ہے نا ہمارے ہاں. تو قرآن یہاں تک پہنچنے سے پہلے
وہ تمام دروازے بند کرتا ہے جو اس طرف لے جاتے ہیں انسان. وہ ایسی فضا پیدا کرتا ہے کہ جس میں اس طرف نگاہ کا رخ اٹھے ہی نہیں. یاد رکھیے قرآنی قوانین یا تعزیرات جسے کہتے ہیں یا فضائل جنہیں کہتے ہیں اس کے لیے یہ اصول یاد رکھیے کہ قرآن پہلے ایک اپنے ہاں کا دین کا ایک نظام قائم کرتا ہے، ایک فضا قائم کرتا ہے، ایک تغیر پیدا کرتا ہے انسان کی ذہنیت کے اندر. یہ جو فضا ایسی پیدا کر لیتا ہے اس کے بعد اگر اس قسم کے کوئی رہ جاتے ہیں تو جو سرکشی برتتے ہیں انہیں صرف وہ سزا سے روکتا ہے. تغیر نفس کے بعد بغیر تو باہر کا تغیر ہو ہی نہیں سکتا. خالی سزائیں جو ہیں وہ کبھی بھی جرائم کو نہیں روک سکتی. وہ تو ایک پورا پہلے انفرادی تغیر نفس، ذہنیت بدلنا، یعنی یہ جو اقدار ہیں ان کی ویلیوز جو ہیں، ان کی قدر و قیمت جو ہے پہلے اس کو ایمان بنانا، پھر معاشرے کے اندر اس قسم کے احکام دینا. 2-4 احکام ہی میں پیش کر سکوں گا، وقت بھی بھاگ جاتا ہے اور اب آپ کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ جی یہ ختم کیوں ہوئے گا جی قرآن شریف تو ختم ہونے ہوئی ہے جی یہ مکے گا کدھر. ساڈے بھی جڑا جشن ہوں ختم شریف ہوں ختم دلایا جی. کبھی آپ نے آغاز شریف کا بھی دیکھا ہے جشن کسی کو مناتے ہوئے؟ آج بلا اظہر صاحب کا ختم ہے میں دینا ہی ختم شریف ہو گیا. قرآن شریف آج ختم ہونا ہے گا تو تھوڑا ستیہ ناز کی تو وہ گالی شروع بھی نہیں کرو. تو اس لیے عزیزان من اور اپنے آپ کو اس فریب میں بھی نہ رکھیے. پہلے بھی اس طرح سے وہ دیا تھا مجھے ختم شریف سے، تو وہ جو ختم کیا 65 تھے تو میرا تو انداز ہے نا والناس جب آتا ہے نا آخر میں تو میں والناس کے بعد فوراً ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیا کرتا ہوں. اسی دن سے پھر آغاز ہو جاتا ہے اس کا. ایک دائرہ ہے بے عزیزان من، دائرے میں کہیں ختم نہیں ہوتا. تپیدن و نہ رسیدن کے لذت دار خوشا دلے کے بدنبال محمد است ہنوز، تڑپتے چلے جانا اور پیچھے چلے جانا محمد لیلا کے اور اس کو کبھی پکڑنا نہیں چاہتا. اس دل کے متعلق کیا بتاؤں کہ کتنی ابدی لذت اس کو حاصل ہوتی. لیلا بھاڑ لی گل مک گئی. تپیدن نہ رسیدن. قرآن کریم کے حقائق یہی ہیں عزیزان مان کے. 50 سال تامس بند ہو گئے اس بائے تپیدن و نہ رسیدن. اور پھر مجھ سے پوچھے چل عزت دار. اور میرا انداز ہی یہی ہے، یہ مسلسل چلا آ رہا ہے میرا کہ پہلا یہ جو جسے آپ منزل کہا کرتے تھے ایک ایک آیت ہی کیوں نہ ہو چلتی ہے. من الجنت والناس جب آتا ہے میں اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے الحمدللہ کہہ دیتا ہوں. یہ تو وہ چیز ہے. قرآن کرتا کیا ہے؟ یہ تو زنا ہے جو ایک آخری فعل ایک ہے، ایونٹ ایک ہے اصطلاح کا. اس سے پہلے جتنی چیزیں ہیں ان کو وہ مبادیات زنا کس طرف لے جانے والی چیزیں اور انہیں وہ فواحش کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. بڑا جامع لفظ ہے. ترجمہ اس کا میں کیا کروں، عام طور پہ بے حیائی کہا جاتا ہے. یہ جتنی چیزیں انسان کے اندر جنسی جذبات کو انگیخت کرنے کی ہیں ان سب کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ کل انما پوچھا کرتے ہیں یہ حرام کیا کیا چیزیں ہیں قرآن کے لیے. تو وہ تو ہمارے ہاں وہ زور تو ایک ہی چیز پہ اب رہ گیا نا، سور حرام ہے. وہ تو اتنے مہنگا اینا ہوں ہے کھا کون سکتا. اب معاشرے کا سور واقعی بڑا سستا ہو گیا ہے. اس سور تو بڑا مہنگا. ایک ہی بات ہے نا ہمارے یہاں کی.
غالب جب مقدمے میں پیش ہوا ہے باپ کا نام باپ کا نام، اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا مسلمان ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں آدھا مسلمان ہوں۔ عدالت میں بیان تھا یہ عجیب شخص، وہ آدھا مسلمان کیسے؟ کہنے لگا جی شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ بڑی چپت لگاتا تھا یہ سب، اتنا گہرا طنز ہے اس میں، مسلمانی تو اتنی رہ گئی ہے نا، نہ کہا شراب نہ پیو مسلمان ہو گیا۔ قل انما حرم ربی الفواحش، حرام کیا چیز ہے؟ فواحش۔ ابھی میں نے عرض کیا ہے جامع لفظ نہیں ہے ہمارے، ہر وہ شے جو انسان کے اندر جنسی جذبات کی انگیز کا موجب بن جائے فواحش میں آ جاتی ہے، اور اسی لیے یہ جمع کے صیغے کے اندر یہ آئی ہے، تو یہ تو پتہ نہیں کتنی چیزیں اس میں ہوں گی۔ ربی الفواحش، اور قرآن دیکھیے عزیزان من اس کی انفرادیت، ما ظہر منہا و ما بطنا، وہ سامنے یوں آ جائے یا دلوں کے اندر چٹکیاں لینے والی ہو۔ حرم ربی، حرام قرار دیا گیا فواحش، ما ظہر منہا و ما بطن، والاسم والبغی، خواہ وہ اکیلے اکیلے اپنی ہی ذات پہ کرو اور اس طرح سے اسم حلال واقع ہو جائے، یا مل کے کرو اور سرکشی پیدا ہو جائے، دونوں حرام۔ اور کیجئے کیا 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 کہ اسم میں کیا چیزیں اس میں آتی ہیں، بغیہ میں کیا چیزیں اس میں آتی ہیں۔ 7/33 7 over 33 حرام ہے یہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں مطلق، مردار بہتا ہوا لہو، لحم خنزیر، اور چوتھی وہ چیز جس کو زبان پہ لاتا ہوں تو کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، جو کفر کا فتویٰ لگا تھا مجھ کو اس میں بھیجی تھا۔ قرآن نے جو کہا ہے ما احل بہ لغیر اللہ، ہر وہ شے جو اللہ کے سوا کسی شخص کی طرف منسوخ کی جائے، چوتھی چیز حرام ہے یہ۔ نجی لاؤ جی انہوں نے نظر نیاز میں بھی حرام کرا دیا، اللہ جی جو ہے میں دینا۔ خیر حرام ہے مطلق ہے قرآن کی طرف سے، لیکن وہی یہ کہا ہے کہ اگر ایسی اضطراری حالت پیدا ہو جائے کہ جان پہ بان آئے اور کچھ اور نہ مل سکے تو جان کے بچانے تک ان میں سے کوئی چیز، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی لحم خنزیر یا ماء حلہ ہی ہو سکتا ہے، مردار یا بہتا ہوا لہو تو وہ کوئی کھاتا نہیں۔ خیر اس میں اضطراری حالت کے لیے ایک استثناء یا ایکسپشن کر دی ہے قرآن نے جان بچانے کے لیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو جنسی اختلاط ہے اس کے لیے کوئی ایکسپشن نہیں، کوئی اضطراری حالت نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ آج اگر یہ چیز پوچھے تو وہ کہیں گے کہ صاحب جیسی اضطراری حالت اس میں پیدا ہوتی ہے وہ بھوک بھوک تو پھر بھی آدمی ضبط کر لیتا ہے، اس میں تو ضبط ہی نہیں آ سکتا۔ اس میں بات یہ ہے کہ بھوک کسی کے لگائے سے نہیں لگتی، پیاس کسی کے انگیخت سے نہیں لگتی، وہ جسم کی یا زندگی کا طبعی تقاضا ہے جو آج خود اندر پیدا ہوتا ہے۔ آپ کتنے ہی کسی اہم کام میں محو بیٹھے ہوئے ہوں، کسی بات کا ماحول کا ادھر ادھر کا خیال نہ ہو، اپنے آپ کو بھی بھوکے بھول گئے ہوئے ہوں، پیاس لگنی شروع ہو جائے، آپ کے خیال کا ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ لگنی شروع ہو جاتی، آپ خیال نہ بھی کریں وہ اور بھڑکنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیتی، اٹھ کے پانی پینا پڑتا ہے، اور اگر آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے روکے رکھیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ کے اپنے اختیار اور ارادے کو کوئی دخل نہیں ہوتا، آج خود وہ اٹھتی، لیکن جنسی خواہش کی یہ کیفیت نہیں، یہ آپ کے خیال سے بیدار ہوتی، خود خیال نہ کرے آپ تو یہ آج خود پیاس کی طرح بھوک کی طرح اندر سے نہیں ابھرتی، اور نہ ہی یہ صورت ہے کہ اگر اس کی
تسکین نہ کی جائے تو بھوک اور پیاس کی طرح موت واقع ہو جائے. موت تو ایک طرف رہا, اس سے تو اتنی توانائیاں حاصل ہوتی ہیں انسان کو. ان لوگوں سے پوچھو جو مغرب کے مفکر. تو قرآن نے یہ جو چیز کہی کہ یہ فواحش جو ہیں ان کو معاشرے کے اندر روکو. ہر وہ چیز جو اس خیال کو بیدار کر دے, جو جنسی جذبے سے جس کا تعلق ہے, اس کو بند کرو معاشرے کے اندر. خیال کو ادھر نہ آنے دو. آج کے دور میں تو پوچھے یعنی وہ جس طرح وبائی امراض کے اندر اتنے جراثیم پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آپ لاکھ احتیاط برتیں وہ سانس کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں. آپ آج تو فواحش کی کیفیت یہ ہو گئی آپ کے معاشرے کے اندر. پہلے تو خیر پھر بھی آپ کو جانا پڑتا تھا اس کے لیے کہیں, راستہ سے گزرتے تھے تو یہ برہنہ تصویریں سنیما والوں کی قد آدم یہ کیفیت سے سنیما کے اندر یہ کچھ وہ ہو رہا ہے. یہی چیزیں تھیں ہمارے ہاں فواحش کی. یہ سب کچھ کبھی کبھی کسی جگہ کوئی اس قسم کا گانا ہوا جس کے اندر کوئی فواحش کی بات ہو گئی, وہ بھی کہیں ہوتا تھا, جا کے سننا پڑا. اب تو گھر کے کونوں اور کھدروں کے اندر آ گھسا ہے یہ تعاون کے چوہے. ہل چلانے والا بیل کے ہل کے ساتھ ٹرانسسٹر اس کے لگا ہوا ہے. تو وہ سے جڑے وہ نغمے نکلتے ہیں تو گیت نکلتے ہیں دوہرا, اس کا تو ایک لفظ نہیں میں دوہرا تھا. بچ کے ہی نہیں جا سکتے آپ, بجے رہیے. یہ یہاں میں بیٹھا رہتا ہوں کہیں نہیں جاتا, اس اندر کمرے کے اندر ہوا یا روشنی کے لیے ادھر کی کھڑکی, سارا دن اس سڑک کے اوپر پہلی ملاقات ہے جس کا جو شروع ہوگا قصہ جناب شام کی طرف. وہاں سے رکیے, اندر کی طرف سے ایک ریڈیو چلا آ رہا ہے, اسے جائیے ٹی وی لگا ہوا نظر آ رہا ہے, لٹریچر طوفان کی طرح چلا آ رہا ہے. پہلے ہی کچھ کم نہ تھا آپ کے ہاں. یہ جو آپ کے ہاں ادب کی شاعری آپ کے ہاں جو عام ہوئی ہے وہ فواحش پھیلانے میں کچھ کم نہیں تھی, لیکن بہرحال کہیں مشاعرہ سننا پڑتا تھا, کوئی کتاب خریدنی پڑتی تھی. اب تو اس کی صورت یہ ہے کہ ایک ایک گھر کے اندر آپ کے موجود 6-6 گھنٹے تک. وہ اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ فردوس سے گوشی بنے. ٹی وی میں تو لذت نگاہ بھی بنتا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا, آپ کہتے ہیں وہ رنگین بھی آ رہی, کشش در کشش چلی آ رہی. شاید اگلی تاکید کچھ ہو کہ خود مجسمے کے طور پہ بھی آ جانا شروع کر دیں, کیا آ جائے گا اس کے بعد. اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے فواحش. آپ دیکھیں کوئی نئی چیز آئے تو اس کے اندر کشش ہوتی ہے, کچھ عرصے کے بعد وہ جب متداول ہو جاتی ہے, گھس پٹ جاتی ہے, اس میں جاذبیت نہیں رہتی. وہ اتنی سی افیم شروع کرتا ہے آدمی, ہفتے 2 ہفتے کے بعد اس سے کچھ نہیں بنتا کہ ذرا زیادہ بڑی جلدی ہو جاتی ہے. فواحش کی بھی یہ کہتی ہے. لیکن وہاں جو اس قدر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں فواحش کی, اور ان کے لیے مارکیٹس ہمارے جیسے ملک بھرمار پڑی ہوئی. قرآن کریم نے کہا تھا کہ ایسا دور بھی آئے گا شر مستطیع جہاں ایول اور شر اڑ کے چمٹ جایا کرے گا. اڑ کے چمٹ جاتا ہے آج. ان نوجوانوں کے پیچھے آپ لٹ لے کے پھرتے رہتے ہیں, تو ان کے لیے آپ لوگوں نے راستے اتنے کھول دیے. راستے نہیں کھول دیے ہیں, فضائیں اتنی بھرپور کر ان جراثیم سے. اور بعض میں وہی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش, کہتا کپڑے سمیت گلو مراری کے اندر سٹ دیتا ہی میں نے. تو کہنا میں دیکھی تیرے کپڑے سے پانی کا داغ نہ چلے. تعلیم کے نصاب میں آپ دیکھیے, تعلیم درس گاہوں میں دیکھیے, اساتذہ کے اندر دیکھیے, کہاں کہاں آپ کو بتایا گیا. یہ مکتبہ دارالعلوموں کے اندر جا کے دیکھیے, وہ تو کبھی میں نے موضوع نہیں کیے گا. یہ آپ کے ہاں فقہ کے مسائل جو وہاں پڑھائے جاتے ہیں, اتنی اتنی وسیم کتابیں عزیزان من, 75% اس کے اندر جنسیات سے متعلق ہوتی. فواحش کے متعلق کہا کہ یہ حرام. زنا کے متعلق تو بات بعد میں آئے گی. حرام ہی قرار نہیں دیا قرآن.
یہ 24/19 ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر فواحش کو پھیلاتے ہیں، اشاعت پھیلانا فواحش کا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے کہا کہ اس دنیا میں بھی علم انگیز سزا دو ان کو، اور کہا آخرت میں پھر ہم نے بتلیں گے. جی یاد رکھیے، جہاں جہاں بھی آخرت کی سزاؤں کا ذکر آتا ہے نا، اس کے معنی ہوتا ہے کہ وہ جو قدر تم نے جس کو توڑا. دنیا کی سزا تو معاشرے کے اندر معاشرہ جس کو جرم قرار دیتا ہے نا، اس میں سزا ملتی ہے، بڑی سزا ملتی ہے نا. معاشرے کی سزا بدن کو ملتی ہے، اس قدر یا ویلیو کے توڑنے کی سزا انسان کی ذات کو ملتی ہے. اسے کہتے ہیں عذاب فی الآخرہ. غور کیجیے گا، بڑی عجیب چیز ہے. پھر سوسائٹیوں میں جینے والوں کو تو اکیلی سزا ملتی ہے، سوسائٹی کی سزا ہے، اور بچ بھی جائے اس میں سے. یہاں تو یہ کیفیت ہے، نہ بھی بچے سوسائٹی سزا بھی دے دے اس کو. وہ جو سزا اس کو اس قدر کے توڑنے کی اس کی ذات کے اوپر وارد ہوئی ہے، اسے تو سوسائٹی کی کوئی سزا معاف نہیں کرتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے وہ سزا بھی ہو گئی، یہ جو سزا مل گئی. خیر، فی الآخرہ کے معنی یہ ہوتے ہیں. 24 بتا للذین یغض نہ پھرنا ہے. آبادیاں تو مخلوط ہیں. کہا باہر چلو، یہ جو کہا جاتا ہے نا نگاہیں نیچی کر کے چلو، پھر اس کے بعد پھر اعتراضات ہوتے ہیں کے ساتھ، پھر اس طرح سے ایسے یہ کچھ کیا جائے. غض بصر کے معنی آنکھوں سے دور کر لیں، اس کے معنی ہے نگاہوں کو بے بات نہ ہونے. اس میں دیکھنے کی بات صحیح ہے. قرآن نے ابصار کہا ہے. یہاں نظر اور بصر میں قرآن اور عربی زبان میں بڑا فرق ہوتا ہے. نظر تو صرف آئی سائٹ ہوتی ہے، اور جب اس آئی سائٹ کے ساتھ آپ کی توجہ اور فکر بھی مل جائے تو وہ بصر ہوتی ہے. یہاں ابصار کے متعلق کہا ہے نیچے. اور یہ عشق متنہا عشق از گفتار خیزت بسے کی آتش از گفتار خیزت. وقل پہلے کل للمومنین ہے، یاد رکھو، مردوں سے پہلے حکم کہا گیا، اور اس کے بعد کل للمومنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. مومن عورتوں سے بھی یہ کہو باہر چلے نگاہوں کو بے باک نہ ہونے. دونوں جگہ ہے یحفظن فروجہن، تاکہ ان کی عصمت محفوظ رہے. تو عصمت کی نقد زنی کے لیے یہ جو چیز ہے، یہ نگاہوں سے ہی تو بات شروع ہوتی ہے. یہ طریقے بڑے خطرناک ہیں چوروں کے لیے. قرآن نے یہاں ان کے متعلق پہلے تو فواحش پھیلاؤ نہیں، پھر دوسری چیز کے باہر چلو پھرو تو نگاہوں کو کبھی بے باک نہ ہونے دو. پردے کا قصہ تو کبھی پھر نہ لاؤں گا. پردے کی صورت یہ نہیں ہے جو ہم پہل بار رکھو. ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے ولا یبدین زینتہن، جن سے کہو کہ ٹھیک ہے آرائش کی چیزیں ہوتی ہیں، آرائش کی چیزوں کو عمدن نمود نہ کرو. اسی لیے کہا الا ما ظہر منہا، چلتے پھرتے فطری طور کے اوپر جو چیز یوں ہی ظاہر ہو جاتی ہے وہ بات نہیں. کیا بات ہے قرآن کی. عمدن ان کی نمود نہ، عمدن نمود جب کی جائے گی عورت کے دل میں خیال پیدا ہوگا تو عمدن نمود کرے گی. اس کے لیے دوسری جگہ لفظ قرآن کریم نے تبرج کا استعمال، ابھار اس کے معنی ہے، اور نتیجہ اس کا ہوتا ہے کیا کیا بات بتاتے نہیں، وہ گھڑی بھی تو بڑے وجہ سے چلتی جی. اور اگلی بات پھر قرآن نے وہ بتا، ان تمام احتیاطوں کے باوجود
کہا یاد رکھو وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اس پابندی کے مطابق اگر یہ چیز نہ ہو جسے اس نے نکاح کہا ہے، آگے چل کے بات کروں گا، تو کہا یہ کہ تم اپنی عصمت کی حفاظت کرو. سیلف کنٹرول اس کا ترجمہ ہے عزیزان ایمان. یستعفف الذین، عفت کا لفظ اس سے ہی نکلتا ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کے بعد یہ سیلف کنٹرول ہے، اپنے آپ کے ضبط. کھانے پینے کے معاملے میں نہیں کہا اس نے، وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ پیاس سے کنٹرول کرو. اس پہ جو کہا ہے نا کہ پھر کنٹرول کرو، تو اس کے معنی یہ ہے معاشرے کو حکم دیا کہ ان چیزوں کو پھیلنے نہ ہو. کہیں اگر کوئی تھوڑی بہت گنجائش رہ گئی تو ان کو یہ کہا کہ نگاہوں کو بے بات نہ ہونے دو. اس کے بعد میں کہا اس کے باوجود اگر کوئی صورت ہے تو خیال ادھر نہ آنے دو. اور اس کے بعد جب کوئی ایکسیپشنل چیزیں ایسی لہ گئی لوگوں کی، معاشرے میں رہ جاتے ہیں اس قسم کے لوگ، تو ان احتیاطی تدابیر کے باوجود کوئی چیز جو ہے سرکشی پہ آئے، اس کے لیے ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. یہ ان کے لیے ہے جو سزا قرآن نے مقرر کی ہے. اور یہ میں پھر اگلے درس میں بتاؤں گا کہ یہ جلدتاً جو قرآن نے کہا ہے، کوڑے یا درے جو کہا جاتا ہے آج بید اس کو کہا جاتا ہے، یہ تھی کیا چیز، یہ سزا ہے کیا چیز جو قرآن نے کہی ہے، کس کس جرم کے لیے یہ چیز کہی گئی ہے، کیا کیا جائے. میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی. شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے، تو کہتے ہیں نا بابا بہت اچھا جی. آیت تو وہی ہے، پہلی اور دوسری. آئندہ جلد میں ہم اس کی سزا کے متعلق بات کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.